بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل عجیب واقعات۔ آج میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں خلیفہ ہارون رشید کا ایک دلچسپ واقعہ۔ فضل بن ربیع کہتے ہیں کہ ایک رات میں سو رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا، کون ہے؟ کہا گیا، جواب دیجیے، امیر المومنین ہے۔ چنانچہ میں فوراً باہر آیا تو دیکھا کہ خلیفہ ہارون الرشید ہے۔ میں نے کہا، جناب والا، آپ نے یہاں آنے کی بلا وجہ زحمت کی، کسی کو بھیج دیتے، میں حاضر ہو جاتا۔ خلیفہ ہارون الرشید فرمانے لگے، تمہارا برا ہو، مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے جسے کسی عالم کے علاوہ کوئی اور بندہ دور نہیں کر سکتا، اس لیے تم کسی عالم کا نشاندہی کرو جس سے میں تشبیہ حاصل کروں۔ فضل نے کہا، جناب والا، یہاں سفیان بن عیینہ موجود ہے۔ ہارون الرشید نے فرمایا، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ سفیان کے یہاں آ کر ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون صاحب ہے؟ میں نے کہا، فوراً باہر تشریف لائیے، امیر المومنین ہے۔ سفیان فوراً باہر آئے اور کہا، اے امیر المومنین، آپ نے یہاں آنے کی کیوں زحمت اٹھائی؟ آپ کسی کو بھیج دیتے، میں فوراً حاضر ہو جاتا۔ امیر المومنین نے فرمایا، جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس کے لیے فوری کوشش کرو۔ چنانچہ تھوڑی دیر تک دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی تو سفیان نے کہا، جناب والا، آپ کسی کے مقروض تو نہیں ہیں؟ ہارون الرشید نے کہا، ہاں میں مقروض ہوں۔ تو سفیان نے کہا، جناب والا، پھر اس قرض کو ادا کر دیجیے۔ فضل کہتے ہیں کہ پھر ہم سفیان کے یہاں سے چلے آئے تو امیر المومنین ہارون الرشید نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے ساتھی سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، لہذا کوئی دوسرا عالم ڈھونڈو جس کے پاس سے مجھے تشبیہ حاصل ہو جائے۔ میں نے کہا، دوسرے عبدالرزاق بن حمام ہیں جو عراق کے واعظ مشہور ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے فرمایا، چلو وہاں چلتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان کے دروازے کے قریب پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی کہ کون ہے؟ میں نے کہا، جلدی باہر آئیے، امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید ہے۔ عبدالرزاق باہر آئے اور فرمایا کہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ آپ کسی کو بھیج دیتے، میں فوراً حاضر ہو جاتا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے فرمایا، جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اس کو جلدی حل کرو۔ اس کے بعد امیر المومنین نے عبدالرزاق سے گفتگو کی تو عبدالرزاق نے کہا، اے امیر المومنین، آپ پر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، ہاں ہے۔ عبدالرزاق نے کہا، تو پھر آپ قرض فوراً ادا کر دیں۔ فضل کہتے ہیں، پھر ہم ان کے یہاں سے واپس آ گئے تو امیر المومنین نے مجھے فرمایا کہ آپ کے ساتھی سے مجھے کوئی نفع نہیں ہوا، لہذا کوئی اور عالم تلاش کرو جس سے مجھے تشبیہ حاصل ہو سکے۔ فضل نے کہا کہ یہاں فضیل بن عیاض رہتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ فضل کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس آئے تو معلوم ہوا
کہ فضیل قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون صاحب ہے؟ میں نے کہا جلدی کیجیے، امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید ہے۔ فضیل نے کہا کہ میرا امیر المومنین سے کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا امیر المومنین کی اطاعت آپ پر واجب نہیں؟ تو فضیل نے یہ سن کر جواب دیا، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا مومن کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا مناسب نہیں؟ اور یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ پھر فضیل نے جلدی سے بالائے منزل پر چڑھ کر چراغ کو بجھا دیا اور ایک گوشہ میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ہم فضیل کو ہاتھوں سے ٹٹولتے ہوئے تلاش کرنے لگے کہ اچانک امیر المومنین کی ہتھیلی ان پر پڑ گئی تو فضیل نے کہا، اے آہ برنے والے، اگر کل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تجھے نجات مل گئی تو تیرے ہاتھ سے زیادہ نرم کوئی ہاتھ نہ ہوگا۔ فضل کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے دل میں کہا کہ فضیل رات میں پاکیزہ دل سے صاف ستھرے گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید نے فضیل سے کہا کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں تم اس کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ تو فضیل نے جواب دیا، آپ اس حال میں آئے ہیں کہ آپ نے اپنا بوجھ بھی اٹھا رکھا ہے، اور وہ لوگ جو آپ کے ہمراہ ہیں ان کا بوجھ بھی آپ پر ہے۔ اگر آپ ان لوگوں سے اپنے اور ان کے گناہوں کے ایک حصے کے اٹھانے کی گزارش کریں تو وہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ جو لوگ آپ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ آپ ہی سے زیادہ راہ فرار اختیار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور فضیل نے مزید فرمایا کہ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے سالم بن عبداللہ بن عمر، محمد بن کعب قرظی اور رجا بن حیوہ کو طلب کر کے ان سے فرمایا کہ مجھے خلافت کی مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا ہے، تم لوگ مجھے مشورہ دو۔ سالم بن عبداللہ نے جواب دیا کہ اگر آپ کل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے بوڑھوں کو باپ، نوجوانوں کو بھائی اور چھوٹے عمر والے کو بچے تصور کیجیے۔ اسی طرح سے آپ ان کے ساتھ باپ کی طرح حسن سلوک، بھائی کی طرح صلہ رحمی اور بچوں کی طرح شفقت کا معاملہ فرمائیے۔ رجا نے کہا، اگر آپ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز مومنین کے لیے بھی پسند فرمائیے، اور جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی ناپسند فرمائیے، یہاں تک کہ آپ کا جی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ فضیل نے مزید فرمایا کہ میں بھی آپ سے انہی باتوں پر عمل کرنے کا تقاضا کرتا ہوں، اور جس دن لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے میں اس دن آپ پر خوف محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ کیا آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نصیحتیں کرے؟ قیامت کے دن آپ ہی سے اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے متعلق سوال کرے گا۔ اگر آپ کا ارادہ یہ ہو کہ آپ کا چہرہ آگ سے محفوظ رہے تو آپ صبح و شام اس سے اجتناب کریں کہ کہیں آپ کے دل میں رعایا کی طرف سے کھوٹ نہ ہو۔ اور مزید فرمایا
اے امیر المومنین، آپ کسی کی مقروض تو نہیں ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے جواب دیا کہ ہاں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کر سکتا ہے۔ اگر اس نے مجھ سے اس کے متعلق سوال کر لیا تو میرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور اگر میں جواب نہ دے سکا تو بھی تباہی ہے۔ فضل کہتے ہیں اس کے بعد ہم ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم کسی عالم دین کی نشاندہی کرو تو فضیل جیسے ہی عالم کا کرنا کہ آج سے یہ سید المومنین یعنی مومنین کے سردار ہے۔